الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دن ہم نے الحمدللہ ایک بہت اہم موضوع پر بات کی تھی اور آج بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ موضوع لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے، ہمارے عزیز و اقربا جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں تو یقیناً ہم انہیں ہر طرح سے راحت، آرام اور سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے والدین یا ہمارے قریبی جو بہن بھائی ہیں، یہ جب تک ہماری زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اور اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے ان کی زندگی آسان بنا سکیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمیں بس اوقات اس دنیا میں اپنے پیاروں کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے اور ہمارے انتہائی عزیز از جان رشتے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی جدائی کا صدمہ سہنا ہمارے لیے یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اسلام بعد از موت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ہم اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے مرحوم والدین کو یا اپنے دیگر رشتہ داروں کو مرنے کے بعد کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ایصال ثواب کی واقعی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا مردوں تک ایصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اور معروف عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اور آپ چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر صاحب روزانہ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین لمبی زندگی پائیں اور ان کا سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم و دائم رہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہمارے پیارے بس اوقات ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کسک رہ جاتی ہے دل میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کس مقام پر ٹھہری تجھے بچھڑنے کی کہ اب جا کے کہیں میرے دل بدلنے والے تھے، کہ میری قسمت اب بدلی ہے، میری زندگی میں آسائشیں، آسانیاں اب شامل ہوئی ہیں، کاش میرے والدین حیات ہوتے تو میں یہ آسانیاں جو ہے ان کا فائدہ ان تک بھی پہنچاتا، لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ایصال ثواب، اس کا جو کانسیپٹ ہم نے سنا ہے، میں چاہوں گا کہ اسلام کا جو تصور ایصال ثواب ہے آپ اس پر روشنی ڈالیں، پھر اسی سے متعلق انشاءاللہ میں مزید سوالات آپ کی خدمت جی میں جزاک کروں اللہ خیر۔ آپ نے آج بھی بہت اچھا ماشاءاللہ ٹاپک چنا ہے جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، مسکنسیپشن دور ہوگی۔ جی ایصال کا معنی ہے پہنچنا اور ثواب کا معنی ہے ثواب۔ جی تو مختلف مذاہب کے اندر، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، ان میں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو تجہیز و تکفین اور دیگر معاملات مختلف ہیں۔ جی اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس نے زندوں کا مرنے والوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایصال ثواب کے ذریعے بحال رکھا ہے، سبحان اللہ۔ کہ جب کوئی والدین میں سے یا اعزاء و اقارب میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو ہے روح کو ثواب پہنچانا، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا اور اس کے درجات کے اللہ کے حضور بلندی کے لیے جو ہے آپ جو بھی نیک اعمال کر کے اس کی روح کو پہنچاتے ہیں وہ پہنچتا ہے۔ جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصور کی بنیاد جو ہے کن اصولوں پر کھڑی ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ آگے ایصال ثواب آ رہا ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے
جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. صحیح. تو فوت شدگان کی بخشش کی دعا کرنا یہ قرآن حکیم ایمان والوں کا وصف اور شیوا بتا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر قرآن مجید کی ایک بہت اور سٹرانگ جو آرگومنٹ ہے قرآن حکیم سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت اور قرآن حکیم کے نزول سے اپراکسیمیٹلی 2500 سال قبل تو وہ دعا مانگتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن مجید کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کو خلیل اللہ کی دعا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ذکر مصطفیٰ کریم پر قرآن اتارا تو حبیب اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ حضور نے اس دعا کو نماز کے اندر رکھ دیا کہ جو بھی خوش نصیب بیٹا اور جو بھی خوش نصیب بیٹی نماز پڑھیں گے اور ان کے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا، اور اگر وہ قبروں میں ہیں اور یہ اتحیات میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے. دلچسپی بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نزول سے 2500 سال قبل یہ دعا مانگی اور 1500 سال کا پیریڈ اسلام کا ہو گیا. تو 4000 سال آج سے قبل آج امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری، انسان کی جو محفوظ تاریخ ہے اس کا آغاز آج سے 4000 سال قبل سے ہوتا ہے. صحیح. اس سے پہلے کا زمانہ جو ہو تو اس کو تاریخ پری ہسٹرک پیریڈ، زمانہ قبل از تاریخ کی بات کہہ کے آگے گزرتی ہے. اور وہ زمانہ ہے جب قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر دونوں باپ بیٹا علیہم السلام اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کو قرآن نے محفوظ کیا اور نماز کے اندر حضور نے رکھا. یہ اتنا بڑا یہ ثبوت ہے قرآن حکیم سے کہ اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا سے مرنے والوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ ان کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شاندار انداز میں آپ نے اصال ثواب کا جو شرعی تصور ہے اس کو بیان اور فرمایا. خاص کر کے قرآنک میں نے بتایا احادیث کا اس کے بعد میں عرض کروں گا. لیکن جیسا کہ خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں کیونکہ مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں، سب سے بڑا مکتبہ فکر یقیناً پوری دنیا میں تو جو اہل حق اہل سنت و جماعت ہیں ان کا ہے، لیکن بعض جو قلیل مقدار میں یہاں پہ ایک اپنی الگ تعبیر رکھتے ہیں، اپنی الگ ایک تشریح و دین کی رکھتے ہیں، وہ اصال ثواب کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور وہ اس کو مطلب غیر شرعی جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بسا اوقات یہی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بھی قرآن اور حدیث سے ہی دلیل پیش کر رہے ہیں. تو اس کنفیوژن کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ دین کی تفہیم کا جو انداز ہے ہر شخص کا مختلف ہے. اب دیکھیے نا کہ ہندوؤں کے ہاں مردے کو جلا دیا جاتا ہے، صحیح. کسی کے ہاں جو ہے وہ حلول کا تصور ہے، کسی کے ہاں اس کو فریز کر دیا جاتا ہے. اسلام کے اندر سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نماز جنازہ ہے. جنازہ اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ اتنے مسلمان جمع ہو کر کے گواہی دیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تھا اور ہم دعا کرتے ہیں اس کو بخش دے. سو فرسٹ سائن آف اصال ثواب اس جنازہ. لیکن جنازہ خالی کافی نہیں، کیونکہ جنازے میں ایک کامن دعا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیر الی آخرہ، آخر تک. اب میں وقت نہیں ہے کہ میں ساری دعا. تو اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، موجود کو، غیب کو، بچوں کو، سب کو. اور اب حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر بطور خاص اس کی بخشش کی دعا کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ حضور نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، عبداللہ ذو البجادین ان کا نام تھا، اور ان کو قبر میں رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ یہ تھے
اللہم انی قد امسیت عنہ رادن فرد عنہ، اللہ میں آج شام تک تیرے اس بندے سے راضی تھا، میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا، تو بریک سے جب لوٹیں گے تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون یو ایس اے پر ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب، اور بریک سے پہلے ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کی شرعی حیثیت پہ بہت مدلل اور بہت تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارا یہ پروگرام دوبارہ جب ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں چلے گا، یا آپ ٹی وی ون یو ایس اے کے سوشل میڈیا جو پیجز ہیں فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بھی بعد میں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا طرز عمل تھا؟ وہ کس طریقے سے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرمایا کرتے تھے؟ یہ دیکھیے، قرآن حکیم سے تو میں نے عرض کر دیا، احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار احادیث ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ جو پہلا جملہ میں نے کہا کہ زندوں کا مرنے والوں سے تعلق بحال رہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ایکسیپشن کریٹ کیا، الا من ثلاثہ، سوائے 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ، کوئی بھی فلاح اعمال کا کام، کوئی کانٹینیوس چیریٹی جو ہے وہ انسان کر دیتا ہے تو وہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا علم ینتفع بہ، جو بینیفیشیل نالج ہے، نفع بخش علم ہے جو لوگوں کو پڑھایا ہے، تو اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، رائٹیس آف سپرنگ، رائٹیس چائلڈ جو ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، وہ بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اب متعدد احادیث کی اس کے اوپر بہت سارا ذخیرہ موجود ہے۔ ایک صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے کچھ منتھ کے روزے ان کے ذمے تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکی، منتھ مانی تھی، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھوں تو ادا ہو جائیں گے؟ تو حضور نے کراس کویسچن کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری ماں نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا اور تو اس کی طرف سے ادا کرتی تو ہو جاتا کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہو جاتا۔ فرمایا اسی طرح اگر تو اپنی ماں کی طرف سے منتھ کے روزے رکھے تو وہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے والدین کے نام کا حج کرنا یا جو ہے وہ عمرہ یا قربانی، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہے۔ اور ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے بیسٹ چیریٹی یا حسن سلوک جو قرآن نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو میں کیسے کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وصیت کے پر عمل کر، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی چچا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، ان کے وعدوں کی تکمیل کر اور ان کے لیے استغفار کر۔ حتیٰ کہ جب نجاشی فوت ہو گیا تو رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا استغفروا لاخیکم، چلو جا کر اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، یعنی اس کے لیے صالح ثواب کرو۔ اور حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی نجاشی کی، اگرچہ اس پر علماء کا قول یہ ہے کہ حضور کے خصائص میں سے یہ بات تھی۔ تو اس وجہ سے کر کے صحابہ کرام کی متعدد مثالیں ایسی ہیں جو پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں جب حضور نے عبداللہ ذو البجادین کی قبر پر کھڑے ہو کر، تو راوی کہتے ہیں کہ میری اس وقت میں نے کہا یا لیتنی کنت صاحب العہد، کاش جس طرح حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں میری قبر ہوتی اور میرے مصطفیٰ میرے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کر کے متعدد احادیث ہیں، جس پر میں آخری حدیث عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ، انہیں عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، ای الصدقۃ افضل، کون سا بہتر صدقہ ہے، چیریٹی ہے جو میں اپنی ماں کے لیے کروں؟ قال الماء، پانی کی بڑی کمی تھی تو حضور نے فرمایا بیسٹ چیریٹی فار یور مدر از دا واٹر، فرمایا پانی کا صدقہ اگر تو ماں کے لیے کرے تو حدیث میں آتا ہے انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا پانی یہودی ملکیت ہوتی تھی یہودیوں کی اور پانی بیچتے تھے، تو انہوں نے فی سبیل اللہ کہا اس کنویں کا پانی مسلمان پئیں گے اور اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا، اور اس کنویں کا نام پڑ گیا بیر ام سعد،
سعد کی ماں کے سال ثواب والا ویل اور کنواں۔ تو اس طرح متعدد مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور سے پوچھتے اور حضور ان کو سال ثواب کے متعدد طریقے ارشاد فرماتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے اور اتنا ماشاءاللہ زبردست طریقے سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں کیونکہ گنجائش بہت کم ہے، اگلا سوال جو فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ہندوستان یا پاکستان میں تو کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ بہت دینی ادارے بھی ہیں، لیکن نارتھ امریکہ میں رہنے والے مسلمان اگر اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اِصال ثواب، جس طریقے سے آپ نے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ کوئی صدقہ جاریہ اگر کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اس میں جو سننے والے ہیں وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے، اس میں ایک حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مرنے والا، قبر والا دعا کا انتظار کرتا ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، وہ والدین کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، وصدیق ثقۃ، مخلص دوست کی طرف سے بھی قبر والے کو دعا کا انتظار رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نارتھ امریکہ میں رہنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ اسلامک سینٹر جو اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، وہاں کوئی مصلح ڈونیٹ کریں اپنے ماں باپ کے نام کا، کوئی مسجد بن رہی ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کی صورت ہے، اسلامک سینٹر ہے وہ اس میں آپ ڈونیٹ کریں، صدقہ جاریہ کی صورت ہے۔ جس طرح ضیاء الکرم اسلامک سینٹر ہے بروکلن نیو یارک میں، قرضے کا بوجھ ہے اس کے اوپر، قرض کی ادائیگی میں، یا اپنے ماں باپ کے نام کا مصلح $2000 کا، آپ کہتے ہیں یہ مصلح، اس پر جو نمازی نماز پڑھے گا اس کا ثواب میرے والد یا والدہ کو پہنچے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم جو ہے وہ خرید کر کے مسجد میں رکھوا دیں، اصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ کسی بیوہ کی مدد کر دیں اور کہیں اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے گا، وہ ثواب پہنچے گا۔ کوئی غریب آدمی عمرہ نہیں کر سکنے کی سکت رکھتا مگر اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے، آپ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے آپ اس کو عمرہ کروا دیں۔ کسی علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے، آپ وہاں واٹر پمپ لگوا دیں اور اصال ثواب اپنے والدین کے لیے کر دیں۔ متعدد صورتیں ہیں اصال ثواب کی، اور یہاں میں بات بطور خاص کہوں گا کہ حضور نے فرمایا کہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ، جنت میں ایک شخص کا درجہ اونچا کیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ عمل تو میں نے نہیں کیے، تو اسے کہا جائے گا فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا بے دعاء والدک لک، تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے اصال ثواب کرتی رہی، دعا کرتی رہی، چیریٹی کرتی رہی، غریبوں کی مدد کرتی رہی، ثواب تمہیں بچاتی رہی، یہ اس کے صدقے تیرے اعمال کو میں نے بڑھا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اس اصال ثواب کی متعدد صورتیں ہیں، ہمارے نمبر چل رہے ہیں، اگر کوئی اور بھی اس پر سوال کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں اس پر بات کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، 2 منٹ سے بھی کم کا وقت ہمارے پاس ہے۔ ایک تو ہمارے جو کالرز ہیں، جو ہمارے ناظرین ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت زیادہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ہے ڈپریشن سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا کیا روحانی علاج ہو سکتا ہے، اور متصل ہی میں چاہوں گا کہ مختصراً جو ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی جانب سے ایک سٹوری چلائی جا رہی ہے گدا حسین کی، اس بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ جی بالکل، اس وقت امریکہ اور پوری دنیا سے مجھے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ٹینشن ہے، مختلف قسم کے، یہ اتنا بڑا ڈپریشن مرض بن چکا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کنز من کنوز العرش، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حضور کی خوشخبری ہے کہ 99 ڈیزیزز جو ہے، 99 بیماریاں اس کلمہ مبارکہ کے صدقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ 99 بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور فرمایا ان میں سے جو سب سے لائٹر ہے، سب سے ہلکی ہے، سب سے کم تر ہے، وہ ڈپریشن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس لسٹ میں ڈپریشن کو سب سے آج یہ سب سے بڑی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ وہ فرمایا یہ غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ ساری جو ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ذریعے جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک خاص دم ہے، وقت کم ہے جی دم ہے، وہ بھی اگر کوئی رابطہ کرے گا تو اس کا خاص دم ہے جو پیشانی پر انگلی رکھ کے پھر پیچھے تک وہ میں کرتا ہوں۔ مجھے بابا جی عرفان الحق صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔
جہاں تک تعلق ہے ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کا، تو اس کی ٹیمیں اس وقت پوری جو ہے مختلف گراؤنڈ کے اندر کام کر رہی ہیں، روزہ داروں کے روزہ کھلوا رہی ہیں، اور خاص کر کے گدا حسین ایک غریب رکشہ ڈرائیور ہے اور بیچارہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ڈس ایبل ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی کمانے والا بھی نہیں، علاج کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مرحومین والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے جو ہے اس کے سوال ثواب، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں، گدا حسین کا علاج کروا دیں، آپ اس کے گھر کے یوٹیلٹی بلز کے لیے ڈونیشن دے دیں، آپ اس کے بچوں کے سکول کی فیس کے لیے آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں، اور ہیومن ریلیف ادارہ انشاءاللہ آپ کی ڈونیشنز کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچا کر جو ہے وہ ایصال ثواب کی ایک، اور آپ کو تصاویر اور ویڈیو بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ، یہ جو ہے وہ آپ کا صدقہ پہنچ چکا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سجاد مدنی اور ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اس دعا، اس امید، یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ ناصر۔